السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے ایپیسوڈ کی شروعات میں مرکزی خیمے کے اندر سب لوگ موجود تھے اور آختم صاحب کا مقدمہ چلایا جا رہا تھا۔ درس فقیہ وہاں پر کہہ رہے تھے، فتح کے مہینے کا تیسرا دن مکری کے قریب ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ آج سچ سامنے آ جائے گا، جو غلطی پر ہوگا وہی اس کی قیمت ادا کرے گا۔ کمانڈر اولوف، اب آپ بولیں۔ اولوف کہتا ہے، وہ آختم، اس نے 50 سے زیادہ بے گناہوں لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس نے روم کا سونا بھی لے لیا۔ اس نے شہزادہ کانتا کوزینوس کو نشانہ بنایا۔ اس سب کا خمیازہ یہ صرف اپنی جان ادا کر کر ہی بھگت سکتا ہے۔ درس فقیہ کہتے ہیں، آپ صرف بولیں، یہ مقدمہ فیصلہ کرے گا۔ آختم صاحب، آپ کی درخواست کیا ہے؟ آختم صاحب کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے ایک جگہ پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے۔ میرے سپاہی وہاں پر ایک مقصد کے لیے گئے تھے، کہنے لگے میرے قبیلے میں سونا ملا ہے۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں اس آزمائش پر یقین رکھتا ہوں، اصل عدالت آخرت میں ہوگی، وہاں میں مصیبت پیدا کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر دوسری جانب جنگل کے اندر ایک قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران وہاں پر وائکنگز گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ساگا کہتا ہے، تیار ہو جاؤ، ہمارا غصہ ان کا منتظر ہے۔ اسی دوران وہاں پر حسین اور اس کے آدمی بھی بیٹھے تھے، اور وہ بھی وہ سونا لوٹنے کے لیے ہی بیٹھے تھے۔ اسی دوران وائکنگز اپنے تیر کمان کے ذریعے اس قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ حسین کے پاس بیٹھا ہوا سپاہی کہتا ہے، میرے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں جو کہ ہمارا سونا لوٹ رہے ہیں؟ حسین کہتا ہے، بائندر صاحب اچھی قسم کے سونے کے بارے میں ہی جانتا ہے، ہر کوئی اس کے پیچھے ہے، انہیں آپس میں لڑنے دو۔ ادھر مرکزی خیمے کے اندر آختم اور الججک بھی آ جاتی ہے۔ درس فقیہ وہاں پر کہہ رہے تھے، جرائم کی نشاندہی ہو چکی ہے، فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں دوسرے مسئلے کو سننے کی ضرورت ہے۔ سپاہی آختم، ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ آختم کہتا ہے، میں نے اسے روکا تھا اور اس نے مجھے مارا، لیکن یہ جان بوجھ کر نہیں تھا۔ الججک کہتی ہے، میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس قیدی کا میرے ماموں کو مارنے والے کتوں سے کیا تعلق ہے۔ درس فقیہ کہتے ہیں، اس وقت تک نہ بولیں جب تک آپ کو اجازت نہ ملے الججک۔ آختم کہتا ہے، الججک خاتون بے قصور ہے۔ درس فقیہ کہتا ہے، جرم ریاست کے خلاف تھا، آپ کے نہیں۔ آختم، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کون بے قصور ہے۔ آختم کہتا ہے، چونکہ میں سپاہی ہوں اور جب سے میں ریاست کی نمائندگی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ جرم عزم نہیں تھا۔ عائشہ کہتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپ پر غیر ارادی طور پر وار کیا تھا، تیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم نے اپنی جان تقریباً کھو ہی دی تھی سپاہی۔ درس فقیہ کہتے ہیں، کیا مجھے آپ میں سے ہر کسی کو انفرادی طور پر کہنا پڑے گا؟ عائشہ خاتون کے چپ رہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، تیر کے واقعے کا کیا معاملہ ہے؟ آختم کہتا ہے، یہ میں نے نہیں دیکھا کہ تیر کس نے مارا تھا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ الججک خاتون کا تیر تھا۔ درس فقیہ کہتے ہیں، بالا خاتون آپ کیا کہتی ہیں؟ بالا خاتون کہتی ہے، جب ہم نے آختم کو زخمی پایا تو ہم نے الججک کو اس کے قریب پکڑا تھا، کمان اور تین دونوں اس کے ہاتھ میں تھے۔ درس فقیہ کہتے ہیں، الججک آپ کو کچھ کہنا ہے؟ الججک کہتی ہے، سپاہی نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، لیکن میں نے تیر نہیں مارا، کسی نے میرے سر پر مارا تھا، اور جب میں بیدار ہوئی تو میں نے کمان پکڑی ہوئی تھی۔ عائشہ کہتی ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ درس فقیہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بس یہی ہے عائشہ خاتون، یہاں سے چلی جائیں۔ اس طرح سے عائشہ خاتون کو وہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ درس فقیہ کہتے ہیں، عثمان صاحب، کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، مجھے اس واقعے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تاہم میں حملے کو قبول نہیں کر سکتا، میرے پاس اس مقدمے میں کوئی بات نہیں ہے، آپ حکم کریں درس فقیہ۔ درس فقیہ کہتے ہیں، دوسرے واقعے کے لیے ایک محرک متعین کرتا ہے، اس کی سزا 5 سال کے لیے جلا وطنی ہے، تاہم چونکہ جرم سپاہی کے خلاف تھا تو یہ ریاست کے خلاف تصور ہوگا، اسی لیے اس کی سزا میں مزید 5 سال کا اضافہ کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ الججک کے لیے سنایا جا رہا تھا۔ بینگی خاتون بیٹھی کہہ رہی تھی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ درس فقیہ کہتے ہیں، آختم صاحب کے بارے میں مقتول جرم باتور الپ قبیلے میں سونا لے گیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آختم صاحب کے حکم پر عمل کر رہا تھا، ایسے جرائم کی سزا صرف پھانسی ہی ہو سکتی ہے۔ آختم صاحب کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ دونوں خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے۔ درس فقیہ کہتے ہیں، مقدمے کی سماعت اب ختم ہو چکی ہے۔ اس طرح سے سب وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ بینگی خاتون وہاں پر کہہ رہی تھی، جب ظلم آتا ہے تو روایات بھول جاتے ہیں، ختم ہو گیا ہے سب کچھ عثمان صاحب۔ یہ کہہ کر بینگی خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر جنگل کے اندر لڑائی جاری تھی۔ وائکنگز وہاں پر قافلے کے آدمیوں کو مارتے جا رہے تھے کیونکہ ان کو وہاں کا سونا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر قافلے کے لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ حسین اور اس کے آدمی وہیں بیٹھے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ساگا کہتا ہے، ارد گرد ہر جگہ پر دیکھو، کسی کو بھی زندہ مت چھوڑنا، مرنے والوں کے بھی گلے کاٹ دو۔ اور پھر ساگا وہاں پر سونے کے پڑے ہوئے صندوقوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس طرح سے وہاں سے سونا لے جانے لگتے ہیں۔ حسین بیٹھا کہہ رہا تھا، وہ سونا تمہارا کبھی بھی نہیں ہوگا، حضور اپنا قیمتی سونا لینے نہیں دیں گے، چلو چلو بائندر کو خبر کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب عثمان صاحب اولوف کے ساتھ مرکزی خیمے سے باہر نکل رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ اب بتاؤ اولوف، تم کیا کہتے ہو؟ اولوف کہتا ہے، میں آپ کے انصاف سے متاثر ہوں عثمان صاحب۔ اتنے میں ہی بائی سنگر عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے، حضور، انہوں نے اس قافلے پر حملہ کیا ہے جو سونا قسطنطنیہ لے جایا جا رہا تھا۔ اولوف کہتا ہے، سونا پہنچانا میرا فرض تھا عثمان صاحب، میں جا کر ان کو ڈھونڈوں گا۔
عثمان صاحب کہتے ہیں تم میری زمینوں میں میرے علم کے بغیر نہیں چل سکتے، ہم ساتھ چلیں گے۔ اس طرح سے وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب آکتم صاحب کے قبیلے کے اندر بھی ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے مقدمے کی سماعت ختم ہو گئی ہے، آکتم صاحب کو پھانسی دی جائے گی، انہوں نے الجیجی خاتون کو جلا وطن کر دیا ہے۔ آکتم کے سپاہی کافی غصے میں آ جاتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے سرداران اب وقت آ گیا ہے۔ اس طرح سے سب اپنی تلواریں کھینچ لیتے ہیں اور ترگت صاحب کے گلے پر رکھ لیتے ہیں اور ان کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو، اس کے نتائج کے بارے میں تو سوچو، یہ خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے۔ سپاہی کہتا ہے اب کوئی بات نہیں ہے ترگت صاحب، ہمارے ہتھیار اب نکل چکے ہیں، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، جب تک ہم آکتم صاحب کو نہیں بچا لیں گے آپ یہاں پر قید رہیں گے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھائیوں کو آپس میں لڑوائیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ بھی اس سے بچ نہیں سکیں گے، میں آپ پر رحم نہیں کروں گا۔ اس طرح سے ترگت صاحب اور ان کے آدمیوں کے ہتھیار لے لیے جاتے ہیں اور ان کو قابو میں کر لیا جاتا ہے۔ سپاہی بلند آواز میں کہتا ہے سرداران تیار ہو جائیں، اب یہ بدلہ لینے کا وقت ہے، ہم جائیں گے آکتم صاحب کو پھانسی سے بچائیں گے۔ اس طرح سے ترگت صاحب کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ترگت صاحب کافی زیادہ بول رہے تھے لیکن ان کی ایک نہیں سنی جا رہی تھی۔ ساگا وہیں پر بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا عثمان گھات میں آ رہا ہے اور ہمارے پاس سونا ہے، لیکن خانہ جنگی کا پہلا شکار ترگت ہونے والا ہے۔ ادھر دوسری جانب جنگل میں عثمان صاحب اولوف کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور پھر وہ جنگل میں ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں۔ جیر کتائی وہاں پر نشاندہی کرنے لگتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سپاہیوں جاؤ ہر جگہ پر تلاشی لو۔ ادھر دوسری جانب حسین بائندر صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا اور ان کو سونا چرانے کے بارے میں بتا رہا تھا اور بتا رہا تھا ان لوگوں نے سونا چرایا ہے جنہوں نے مکری پر حملہ کیا تھا، وہ سونا لے کر ازنک کی طرف بڑھے ہیں۔ بائندر صاحب کہتے ہیں آپ نے جو دیکھا ہے وہی پہیلی کو حل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ہمیں بھی اس سے پہیلی کی ضرورت ہے، ہم اسی طرح سے سونا حاصل کریں گے۔ حسین کہتا ہے دشمن الگ ہیں حضور، ہمیں منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ بائندر صاحب کہتے ہیں جب سونے کی بات ہو تو حسین میں ایسے منصوبے بناتا رہتا ہوں، شیطان بھی مشورہ مانگے گا مجھ سے، منصوبہ بہت زیادہ آسان ہے حسین، سونا میرا ہے۔ ادھر دوسری جانب جنگل میں عثمان صاحب اور اولوف آگے بڑھ رہے تھے۔ اولوف نیچے سے کوئی نشانات دیکھ کر کہتا ہے گھوڑوں کے نشانات اس طرف ہیں عثمان صاحب، اس طرف ہیں نشانات عثمان صاحب۔ عثمان صاحب بلند آواز میں کہتے ہیں تو تم ہمیں گھات میں پھنسانا چاہتے ہو ہیں، لیکن جب تمہیں گھات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو تم شکاری بن جاتے ہو۔ اولوف اپنا کلہاڑا کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی ذہانت پر حیران ہوں عثمان، میں نے تمہارے لیے ایک جال بچھا دیا تھا لیکن یہ آپ کے لیے اختتام تھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بے شمار راستے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو ستاروں اور سورج کے نیچے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک منظر سامنے آتا ہے جس میں عثمان صاحب نے آکتم صاحب سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، ہم آپ کے خلاف ثبوتوں کو استعمال کریں گے اور آپ کو ظاہر کریں گے کہ آپ بے قصور وار ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور عثمان صاحب نے درس فقیہ سے بھی کہہ دیا تھا میں چاہتا ہوں کہ پھانسی اس وقت تک ملتوی کر دی جائے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ عثمان صاحب نے آکتم صاحب کو کافی تسلیاں دی تھی کہ میں مجرم کو واپس لاؤں گا تب تک انصاف ہوگا۔ آکتم صاحب کو عثمان صاحب پر پورا یقین تھا اور پھر اولوف وہاں پر آواز لگانے لگتا ہے میری کالی لعنت واپس آؤ۔ اتنے میں ہی وہاں پر اس کی کافی زیادہ فوج آ جاتی ہے، فریق بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ اولوف کہتا ہے اب تمہارا اختتام ہے عثمان، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آپ کا انصاف آپ کو ہی مار ڈالے گا، میں نے گاؤں پر چھاپا مارا ہے، آکتم نے ہی نہیں، میں نے آکتم اور کو مارا ہے، دیکھو تم سب یہاں پر ہو اور اب میں تمہیں مار ڈالوں گا، پھر میں یعنی شہر کو جلا دوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں صرف ایک چیز جسے تم جلا سکتے ہو وہ ایک آتش دان ہے، میں گھات لگانے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اسی دوران عثمان صاحب اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ترگت۔ اتنے میں ہی وہاں پر ترگت اور ان کے آدمی آ جاتے ہیں، ترگت صاحب کے ساتھ آکتم صاحب کے بھی آدمی آ رہے تھے۔ اور پھر ایک منظر سامنے آتا ہے جس میں علاؤالدین آکتم صاحب کے آدمیوں کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا تھا عثمان صاحب نے حکم دیا ہے کہ مجھے آکتم پر یقین ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آکتم صاحب کی بے گناہی کو ظاہر کریں گے۔ اس طرح سے وہاں پر عثمان صاحب نے آکتم صاحب کے بھی تمام سپاہیوں کو بلا لیا تھا۔ اس طرح سے جنگل میں عثمان صاحب کے ہمراہ کافی سپاہی آ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب اورحان کو آواز لگاتا ہے، دوسری جانب سے اورحان اپنی فوج لیے آ جاتا ہے اور پھر عثمان صاحب بالا خاتون کو بھی آواز لگاتے ہیں، بالا خاتون تمام خواتین کو لیے وہاں پر آ چکی تھی۔ اس طرح سے وہاں پر عثمان صاحب کی فوج کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یا تو تم ہتھیار ڈالو اور مسلمان ہو جاؤ یا ہمارے انصاف پر عمل کرو یا ہم سے لڑو۔ اولوف کہتا ہے عثمان تم پر میری لعنت ہو۔ عثمان صاحب اور ان کے آدمی اپنی تلواریں کھینچ لیتے ہیں، اولوف اور ان کے آدمی بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ کے لیے کافروں پر حملہ کرو سپاہیوں۔ اس طرح سے وہاں پر تمام سپاہی اولوف اور ان کے آدمی پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے جو کہ اس سیزن کی پہلی جنگ ہونے والی ہے۔ عثمان صاحب اور ان کے بہت سارے سپاہی وہاں پر اولوف اور وائکنگز کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب اولوف کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں۔ بالا خاتون کافی بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی اور فریق کے ساتھ لڑ رہی تھی اور اپنے کافی پرانے بدلے بھی لے رہی تھی۔ عثمان صاحب اور اولوف کے درمیان بھی خطرناک لڑائی جاری تھی۔ ترگت صاحب بھی بہادری کے مظاہرے کر رہے تھے اور وائکنگز کو ختم ہی کرتے جا رہے تھے۔ عثمان صاحب اور اولوف کے درمیان کافی سخت مقابلہ چل رہا تھا۔ میدان جنگ کے اندر وائکنگز ختم ہوتے جا رہے تھے۔ عثمان صاحب کے سپاہی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وائکنگز کے کافی زیادہ آدمی وہاں پر مرنے لگتے ہیں تو فریق اولوف کے پاس آ کر کہتی ہے اگر ہمیں اپنا بدلہ لینا ہے تو آج ہمیں زندہ رہنا ہوگا، ہمیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ اولوف کہتا ہے نہیں فریق نہیں،
फ्रीग उसको समझाने लगती है और कहती है चलो चलते हैं। ओलूफ हुक्म देता है हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हटो सिपाहियों। इस तरह से ओलूफ और उनके आदमी पीछे हटने लगते हैं। बुरान कहता है चलो जल्दी सिपाहियों। इस तरह से वो उनके पीछे भागने लगते हैं। और दोस्तों आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब हम इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो वाले एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं और कल से आपको वीडियोज़ के 7 एपिसोड मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।